بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو صلاۃ التسبیح کے بارے میں گویا ایک تحفہ عنایت فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے چچا، اگر ہو سکے تو روزانہ یہ صلاۃ التسبیح کی نماز آپ پڑھ لیا کریں، اور اگر روزانہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں ضرور پڑھیں، اور اگر ہفتے میں بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں ضرور پڑھ لیا کریں۔ اور فرمایا کہ اگر مہینے بھی نہ پڑھ سکے تو سال میں ایک مرتبہ ضرور اس نماز کو پڑھ لیں، اور اگر سال میں بھی نہ پڑھ سکیں تو زندگی میں ایک مرتبہ ضرور اس نماز کو پڑھ لیں، جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر اہمیت دلاتے ہوئے اپنے چچا سے یہ فرما دیا، تاکید فرمائی۔ گویا کہ امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بہترین تحفہ ہے صلاۃ التسبیح کے نام سے، جس میں مسلمان کے چھوٹے بڑے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو رئیس المحدثین ہیں، بڑے بڑے محدثین کے استاذ ہیں، انہوں نے اس پر پابندی عمل کیا، اور انہوں نے اس کا ایک آسان طریقہ بھی ہمیں بتا دیا کہ تسبیح پڑھنے کے جو طریقہ گزشتہ حدیث میں آپ سماعت فرما چکے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک طریقہ یہ بھی بتایا کہ پہلی رکعت میں جب ہم ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، تو ثنا کے فوراً بعد 15 مرتبہ ہم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو 15 مرتبہ پڑھیں گے، اور پھر سورہ فاتحہ شروع ہوگی، پھر قرات کریں گے۔ قرات مکمل ہونے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے پھر ہم 10 مرتبہ ان تسبیحات کو دہرائیں گے، اور پھر رکوع میں جا کر سبحان ربی العظیم کے بعد 10 مرتبہ ان تسبیحات کو پڑھیں گے، اور پھر سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر جب ہم کھڑے ہوں گے تو اس میں کھڑے کھڑے 10 مرتبہ دوبارہ ان کلمات کو دہرائیں گے۔ پھر ہم سجدے میں جائیں گے، پہلے سجدے میں تو سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد ہم ان تسبیحات کو 10 مرتبہ پڑھیں گے، اور پھر 2 سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہوتا ہے، جو بیٹھنا ہوتا ہے، اس کے دوران بھی 10 مرتبہ ان تسبیحات کو دہرائیں گے، اور پھر دوسرے سجدے میں بھی سجدے کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ دہرائیں گے، تو انشاءاللہ یہ 75 مرتبہ ان کی تعداد پوری ہوگی۔ اور اس صورت میں دوسرے سجدے میں اٹھنے سے پہلے دوبارہ ہمیں نہیں پڑھنا ہوگا، بلکہ ہم سجدے میں یہ تسبیح پڑھ کے ڈائریکٹ ہی سیدھا دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ چاروں رکعتوں میں یہ 300 کی تعداد پوری ہوگی۔ اور محدثین یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کسی وجہ سے جلدی کی وجہ سے، ناسمجھی کی وجہ سے کسی رکن میں کسی مقام پر 10 کے بجائے ہم نے 8 پڑھ لیے، یا 10 کے بجائے 12 پڑھ لیے، تو دوسری جو تسبیح کی جگہ ہے، دوسرا جو آگے مقام آ رہا ہے، اس میں ہم اس کو خانہ پوری کر سکتے ہیں۔ اگر ہم نے 8 مرتبہ پہلے پڑھ لی ہے اور ہم رکوع میں چلے گئے، تو ہم رکوع میں جب پڑھیں گے تو 10 کے بجائے 12 مرتبہ پڑھ لیں گے، اور اگر ہم نے رکوع میں کسی وجہ سے 10 کے بجائے 12 مرتبہ پڑھ لیا، تو اب سجدے میں جا کر ہم 10 کے بجائے 8 مرتبہ پڑھیں گے، تو یہ تعداد پھر پوری ہو جائے گی۔ اور اگر خدا نخواستہ صلاۃ التسبیح کے اندر کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے، واجب چھوٹ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اگر سجدہ سہو لازم آ جائے، تو سوال کیا گیا کہ کیا سجدے سہو کے جو سجدے ہیں اس میں بھی پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ تو یقیناً جواب یہ آیا کہ سجدہ سہو کے جو سجدے ہیں اس میں ان تسبیحات کو نہیں پڑھا جائے گا، اس لیے کہ پھر تعداد ان کی مزید بڑھ جائے گی۔ لہذا جو نماز کے اپنے سجدے ہیں، ہر رکعت کے 2 سجدے، انہی سجدوں میں ان تسبیحات کو 10 مرتبہ پڑھا جائے گا، لیکن اگر سجدہ سہو کریں گے تو ان سجدوں میں ان تسبیحات کو نہیں پڑھیں گے۔ صلاۃ التسبیح انسان کے گناہوں کو صاف کرنے کے لیے اور مغفرت دلانے کے لیے بہترین ذریعہ ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اصل توبہ یہ ہے کہ انسان اس چیز کو چھوڑ دے جس سے وہ توبہ کر رہا ہے۔
جس کے لیے وہ صلاۃ التسبیح پڑھ رہا ہے۔ آج جس طرح ہم دیگر چیزوں میں سست ہوتے جا رہے ہیں اور ہر چیز کو برائے نام یا بے جان کیے ہوئے ہیں، جس طرح نماز میں سستی ہے، جس طرح روزوں کے درمیان غفلت ہو جاتی ہے، اسی طرح صلاۃ التسبیح پڑھ کر بھی اگر ہم پھر نافرمانیوں میں ڈوبے رہیں یا غلط کاموں میں جناب جتے رہیں اور اس سے ہم باز نہ آئیں، تو یقین فرمائیں کہ پھر صلاۃ التسبیح صرف ہمارے لیے ایک جو بہانہ ہوگا اور صرف جو ہے ایک مزے لینے کی چیز ہوگی۔ لیکن اگر ہم صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں، اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرماتے ہیں، تو پکے یقین کے ساتھ اور پکے ارادے کے ساتھ انشاءاللہ ہم پڑھیں کہ جناب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تحفہ عطا فرمایا ہے اس پر اچھے طریقے سے عمل ہو، اور اس کے بعد گناہوں سے سچے دل سے پرہیز کریں گے تو انشاءاللہ یہ صلاۃ التسبیح کی نماز ہمارے گناہوں کے صفایا کا ذریعہ بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں ہر نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ، دل و جان کے ساتھ